أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں بلکہ گزشتہ جمعے کے دن ہمارے سامنے رمضان المبارک کے سلسلے میں ہماری کچھ بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ آیا تھا کہ آدمی کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کرے تاکہ صحیح طور پر وہ اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ اور یہ مہینہ 11 مہینوں میں جو کچھ بھی ہم سے اونچ نیچ اور گناہ جو ہو جاتے ہیں اس کی دھلائی کا مہینہ ہے، کہ جیسا آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے تو سارا میل کچیل جو کچھ رہتا ہے اتر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سال بھر میں جو اونچ نیچ وہ کیا کرتا تھا وہ اس مہینے کے اندر وہ اللہ سے رجوع ہونے، اللہ سے معافی مانگنے سے وہ صاف ہو جاتا ہے، دور ہو جاتے ہیں اس سے وہ گناہ اور وہ جو بے اعتدالیاں ہیں۔ تو اسی لیے اس مہینے کی قدردانی کر کے ہم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھے، اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہے، اور جو کچھ اس ماہ مبارک کے سلسلے میں ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہے فکر کی، اکابر کے عمل کی، اس پر ہم کو توجہ دے کر عمل کی نیت سے بھرپور عمل کرنا ہے۔ ابھی رک جاؤ، اے بھائی ابھی بند کر دو، ابھی بند کر دو۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو تذکرے ہیں، اس کا تذکرہ تو ہو رہا ہے، آپ روزانہ سن رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ابھی 10 رمضان المبارک گزرا، اس میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ وہ معاملہ کیا کرتے تھے جو آپ کے دل کو خوش کیا کرتے تھے، اور آپ کی مصیبتوں میں جو ساتھ دینے والی جو ایک تھیں وہ آپ کی زوجہ حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے یوم وفات ہے۔ ہم اس ماہ مبارک میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے اوپر آنے والے حالات میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دے کر، آپ کی ہمت افزائی کر کے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو سکون پہنچایا، اور یہ وہ عظیم خاتون تھیں کہ جو عرب کے اس گندے ماحول میں، اس برے ماحول میں ان کا کردار خراب تو کیا دھندلا بھی نہیں تھا، اتنا پاک و صاف کردار کہ آپ کا طاہرہ لقب پڑ گیا تھا سارے عرب کے اندر، اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے چھٹی پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب جڑ جاتا ہے۔ اور جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کے آثار نمایاں ہوئے تھے، جب آپ پر پہلی وحی آئی تھی تو آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی، آپ اس سے پریشان ہو گئے تھے۔ اس وقت جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، آپ نے اس کو زمیلونی کہہ کر فرمایا تھا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو
آپ کا جو ساتھ دیا، اس کے بعد آپ کے بھائی ایک تھے ورقہ بن نوفل، جو اس دور میں تورات اور انجیل کے صحیح عالم تھے، اس وقت ایک موحد تھے، ان کے پاس جب گئے تو آپ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک سچے نبی ہونے کو بتایا، تو سب سے پہلے عورتوں میں اگر کسی نے اسلام لایا تو وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے لایا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی اگر اسلام لانے والی اگر ہیں تو وہ آپ ہی ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہمارے گھروں کا حال ہم جانتے ہیں کہ آدمی باہر اپنی بزرگیت، اپنا جو کچھ منوانا چاہتا ہے منوا لیتا ہے، لیکن گھر کے اندر اس کو منوانا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعات تو عموماً آدمی کے ایمان کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں، اسی لیے واقعات میں سنانے سے حتی الامکان بچتا ہوں، لیکن ایک بطور مثال کے ایک واقعہ سنیے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی اہلیہ ان کی بزرگیت کو مانا ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ دیکھتی ہے کہ کوئی آدمی اس کے گھر پہ سے اڑ کر گیا، تو انہوں نے جب ان کے شوہر جو بزرگ تھے وہ جب گھر آئے تو اس بیوی نے کہا کہ آپ کیا بزرگیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ابھی ایک بزرگ تو ہماری چھت پر سے اڑ کے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ میں ہی تھا۔ تو اس نے پلٹ کر کہا ہاں اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ تو گھر میں منوانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام کی وہ ذات گرامی تھی کہ آپ نے دین کی دعوت کو، آپ نے اپنی پاکیزہ زندگی کو گھر سے منوانا شروع کیا، گھر نے سب سے پہلے مانا۔ تو اسی لیے اور پھر اور آگے بڑھ کر جب اسلام پر حالات آئے، جب شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا تھا، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور اس وقت وہ لوگ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو موجود تھے وہ پتے کھانے پر بھی مجبور ہو گئے تھے، ایسے سخت حالات میں ام المومنین نے آپ کا پورا ساتھ دیا، بلکہ آپ کے ساتھ موجود تھی۔ اور پھر جب بھی جناب نبی کریم علیہ السلام پر نامناسب حالات آتے تو اس وقت اگر کوئی آپ کا ساتھ دیتے، تسلی کا سامان بخشتے، تو وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی تھی۔ اور اسی طرح جب جناب نبی کریم علیہ السلام کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، آپ فوراً آگے بڑھ کر اس کا خیال کیا کرتی تھی۔ اسی لیے جناب نبی کریم علیہ السلام نے زندگی بھر آپ کو یاد رکھا۔ جب کوئی گوشت کی تقسیم کا مسئلہ آتا، کوئی گھر میں بکرا یا کوئی ایسا جانور ذبح ہوتا یا کوئی گوشت جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتا، اس کے جب حصے بنتے تو جناب نبی کریم علیہ السلام اس میں سے ایک حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام سے الگ کرتے اور پھر ان کے سہیلیوں اور ان کے رشتہ داروں کو وہ حصہ پہنچاتے تھے۔ یعنی زندگی کے بعد بھی ان مرحوم نے جن کے ساتھ حسن سلوک کیا یا مرحومہ نے جن کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ آدمی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں سے اور اس کے دوست احباب سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مرحومین جن کے ساتھ اچھا رہا کرتے تھے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا رہے۔ وہ ان کا خیال کرتے تھے تو ان کے وارثین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا برابر خیال رکھے۔ یہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ اس کا برابر خیال رکھنا چاہیے۔ اور ام المومنین کی خاص بات یہ تھی کہ جب تک آپ زندہ رہیں اس وقت تک جناب نبی کریم علیہ السلام کوئی نکاح نہیں فرمائے۔ 24 سال اللہ کے نبی کی زندگی میں ام المومنین رہیں، آپ 24 سال تک کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمائے۔ اور پھر
اسی طرح اسلام کے آنے سے پہلے کچھ لوگ وہ تھے جو بت پرستی سے بیزار تھے. اس میں سے ایک ام المومنین بھی تھی جو بت پرستی سے بیزار تھی، جو ان چیزوں سے بچتی تھی، اور عرب کے دیگر خرافات سے بھی وہ مکمل طور پر احتیاط کرتی تھی. اور پھر اسی طرح جب بھی تذکرہ آتا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ختیجہ تو ختیجہ تھی. اس سے اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اہم وقت تھا جب آپ پر وحی آئی تھی، جو آپ پریشان ہوئے تھے، اس وقت آپ کو جو تسلی دیا گیا تھا، جو تسلی ملی تھی حضرت ختیجہ سے، وہ ایسی تسلی تھی کہ آج بھی آدمی اگر اس کو سوچے تو اپنے لیے خیر پائے. کہ کہا کہ آپ جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو کر آئے تھے غار حرا سے تو فرمایا کہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، آپ خالی ہاتھ کا ہاتھ بھر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا. تو آدمی اس سے سبق حاصل کرے کہ کوئی آدمی اگر غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، اگر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ کبھی اس کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا پورا خیال آدمی کو کرنا چاہیے. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہو یا آپ کے صحابہ کی زندگی ہو یا اولیاء اللہ کی زندگیاں ہوں، ہم کو ان زندگیوں کا تذکرہ کر کے کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف دل میں عقیدت بیٹھانا چاہیے؟ نہیں، بلکہ آپ نے زندگی میں جو چیزیں امت کو دی تھی، جو عمل کر کے بتایا تھا، وہ اپنی زندگیوں میں لانا ہے. آپ نے حسن سلوک بتایا، وہ ہم کو اپنے حسن سلوک اپنی زندگیوں میں لانا ہے. مرنے کے بعد وارثین اپنے ماں باپ کے تعلق والوں سے، ان کے دوست احباب سے اپنا تعلق منقطع کر لیتے ہیں، ان کے رشتہ داروں سے اپنا تعلق منقطع کر لیتے ہیں. لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہم کو کیا بتاتا ہے؟ عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ برابر ان کے ساتھ وہ اسی درجے کی محبت، اسی درجے کا حسن سلوک ان کے دوست احباب سے، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے بھائی بہنوں سے رکھنا چاہیے. اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ختیجہ اتنی یاد تھی کہ آپ کی ایک بہن بوڑھی ہو گئی تھی. وہ آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حضرت ختیجہ کی بہن ہے. یعنی آپ آواز پہچانا کرتے تھے اور آپ برابر حضرت ختیجہ کو آخر تک یاد رکھا کرتے تھے، ام المومنین کو. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول رکھیں. کسی کے بہکاوے میں، کسی کے سکاوے میں آ کر ہم اپنے گھروں کا ماحول نہ بگاڑیں. آئندہ انشاءاللہ رمضان کے بعد اس سلسلے میں گفتگو آئے گی، اس میں تفصیل سے. لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے سبق حاصل کرے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے کیسا سلوک کیا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سلسلے میں آئے گا، کیونکہ 17 رمضان آپ کی یوم وفات ہے. رمضان کے سلسلے میں تو ہم عصر کے بعد سنتے ہی ہیں، روزانہ سن رہے ہیں، مختلف چیزیں سن رہے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور دکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مکمل طور پر عمل کے لیے کوشاں بھی ہیں، مسلسل کوشش بھی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، فوراً اپنی زندگی میں تبدیلی لا رہے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ سننے کے بعد عمل کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اور پھر آخر میں جو گزشتہ 2-3 جمعہ قبل ایک بات آئی تھی کہ یہ علماء کی معاونت ہم کو اس بنیاد پر کرنی ہے کہ وہ امت کے خادم کی حیثیت سے رہتے ہیں. اگر ہم ان کی معاونت کرنے سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر ایک بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ علماء کی معاونت کرنے سے بچتے ہیں، بچ جائیے، مت کریے، کچھ مت دیجیے. یہ علماء کیا کریں گے؟ یہ بھی اپنی تجارت شروع کریں گے، کوئی
کچھ شروع کر لے گا، کوئی کچھ شروع کر لے گا، آنے والی نسلیں ایمان پر باقی نہیں رہے گی، پھر کفر و ارتداد کے راستے پر کھڑی رہے گی۔ اسی لیے علماء کی معاونت، مدارس کی معاونت کرنا ہے۔ آپ دیکھیے، اچھا ایک چیز اس میں یہ قابل غور ہے جو گزشتہ آنی چاہیے تھی، ہمارے سفراء تصدیق پیش کرتے ہیں، وہ تصدیق کی مدت 1 سال رہتی ہے۔ جب دوسری مرتبہ تصدیق جاری ہوتی ہے تو تصدیق دینے والے اس مدرسے کی تحقیق کر کے دوبارہ تصدیق جاری کرتے ہیں۔ تو اگر تصدیق جعلی ہو اس وقت بھی معاونت نہیں کرنی ہے، تصدیق کی مدت ہو گئی ہو اس وقت بھی کوئی معاونت نہیں کرنی ہے۔ اور پھر گزشتہ بھی یہ بات آئی تھی، جن مدارس کے اندر، جن تنظیموں کے اندر، جن رفاہی کاموں کے اندر جو کچھ تنظیمیں ہیں، جو کچھ جماعتیں ہیں یا مدارس ہیں، اگر وہ افراد پر خرچ نہیں کر کے اگر وہ صرف تعمیرات پر خرچ کرتے ہیں تو ان مدارس کے اندر یا ان تنظیموں کے اندر، ان جماعتوں کے اندر آپ کے زکوٰۃ دینے سے، آپ کے صدقات دینے سے بالکل ادا نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے اچھی طریقے سے۔ اسی لیے جو مدارس ایسے ہیں جو واقعتاً کام کر رہے ہیں، ابھی ہمارے یہاں خود ایک سفیر آئے ہوئے ہیں دلی سے، 700 طلبہ پڑھتے ہیں اس مدرسے کے اندر، دلی کے کوئی علاقہ بتایا یاد بھی نہیں رہا، بہرحال جو ہے وہ 700 طلبہ اس میں پڑھتے ہیں، 400 طلبہ وہ ہیں جس کی مکمل کفالت ادارہ خود کرتا ہے۔ تو ایسے مدارس جس کے خود اس کی معاونت کرنا چاہیے، جو افراد پر خرچ کرتا ہو، تعمیرات پر کرتا ہو یا مدرسے کی تزئین کے لیے کرتا ہو یا صرف جلسے جلوسوں میں خرچ کرتے ہو، ایسے اداروں میں بھی چندہ دینا بالکل جائز نہیں، آپ کا نہ صدقہ ادا ہوگا نہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس کوئی آئے تو پہلے تحقیق کیجئے، اس کے بعد دیجئے، تبھی آپ کے صدقات، تبھی آپ کی زکوٰۃ صحیح ہوگی۔ اور ہم سب کو اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات کو صحیح کرنے کی فکر کرنا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو ذمہ داری باقی ہے، کیا کریں گے پھر مرنے کے بعد؟ دوبارہ ادائیگی باقی ہے۔ اسی لیے مکمل تحقیق کر کے معاونت کیجئے جس کی بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی مکمل قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے جو ہم کو سبق مل رہے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔